مالك يوم الدين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين عليهم غير المغضوب عليهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، على سيدنا ونبينا شفیع ذنوبنا طبیب نفوسنا حبیب قلوبنا بالقاسم محمد اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا. صلوات بھیجے محمد وعلا. مومنین اکرام السلام علیکم. اجازت ہو تو لب کھولوں، عقل و خرد کے میزان میں تاریخ و احادیث و خطبات کے گوہر تولوں، مودت بھری سماعت کو عقیدت کے دھاگے میں پرو لوں، منتشر ذہنوں میں مناقب کے رس گھولوں، آل محمد کا ذکر کر کے اپنے گناہوں کے داغ دھو لوں، اور آپ کی اجازت ہو تو باب الحوائج پہ چند جملے بولوں. ایک صلوات عنایت فرما دے محمد و آل محمد. بکھری ہوئی فوج اگر تھوڑی تھوڑی سمٹ آئے، بزرگان جہاں بیٹھے ہیں وہیں خوب ہیں. مل جل کے صلوات بھیج دیں محمد والے. یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ ہماری قوم میں بزرگ تو ہوتے ہیں، ضعیف نہیں ہوتے، کیونکہ ضعف اور بزرگی دو الگ الگ چیزیں ہیں. ضعیفی کہیں اور طاری ہوتی ہے، بزرگی کہیں اور آتی ہے. یہ بالوں کا سفید ہو جانا، داڑھیوں پہ سفیدی کا آ جانا ضعیفی کی علامت نہیں ہے، بزرگی کی علامت ہے. کیونکہ جناب ابراہیم سے پہلے نہ کسی بشر کے بال سفید ہوتے تھے، نہ داڑھی کے بال سفید ہوتے تھے. ایک شب جس کی صبح ابراہیم بیدار ہوئے تو ایک داڑھی کا بال سفید تھا. سوال کیا خلیل اللہ نے، معبود یہ ہے کیا؟ آواز قدرت آئی، ابراہیم ہم نے تمہیں بزرگی دی. ابراہیم نے ہاتھ اٹھا کے کہا معبود پھر تھوڑی کیوں دی، پوری دی ہوتی. ایک صلوات بھیج دینا محمد و آل محمد پہ. میں نے آپ کو فوجی دستہ اس لیے بنایا کیونکہ یہ جتنی چیزیں بھی غیبت کے دور میں ہم انجام دے رہے ہیں، یہ اصل میں پریکٹس ہے اس دور کی
جس کا ہم انتظار کر رہے ہیں۔ یہ نماز وہ صبح کی 2 رکعت ہو یا ظہر کی 4 رکعت یا مغرب کی 6 رکعت، آگے کھڑے ہونے والا ہمیں یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ دیکھو اگر 4 رکعت والے امام کو تم نے فالو نہیں کیا تو تمہاری نماز چلی جائے گی، جو کائنات کا امام ہے اسے بھی فالو کرنا۔ یہاں چونکہ ہم وقتی امام کو فالو نہیں کریں گے تو ہماری نماز جاتی ہے، اور اگر ہم کائنات کے امام کو فالو نہیں کرتے ہیں تو ہماری زندگی چلی جاتی ہے، یعنی زندگی بے ربط ہو جاتی ہے۔ اصل میں میرا اصول اور میرا قاعدہ اور ضابطہ یہ رہا ہے کہ جس سرزمین پہ میں پہلی مرتبہ قدم رکھتا ہوں اس سرزمین پہ پہلی گفتگو باب الحوائج حضرت ابو الفضل العباس علیہ السلام کی ذات گرامی ہوتی ہے۔ حضرات ایک ایسی صلوات بھیجے کہ مجھے یقین ہو کہ آپ تھکے ہوئے نہیں ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ معصومین نے انتہائی کنجوس اس شخص کو قرار دیا ہے جو آل محمد کے نام پہ صلوات نہ بھیجے، اور جملہ مکمل ہونے دے۔ رسول اسلام کا فرمان بھی یہ ہے کہ وہ بشر جنت کا راستہ بھول جائے گا جو ہم پہ آہستگی سے درود بھیجتا ہے۔ بھولے ہوئے شخص کو راستہ ملتا ہے لیکن تاخیر کے ساتھ، یعنی جس منزل پہ آپ کو 2 گھنٹے میں پہنچنا چاہیے وہاں آپ 4 گھنٹے میں پہنچتے ہیں۔ تو میں نہیں چاہتا کہ جنت اور آپ کے درمیان میں کوئی بھولنے کا رابطہ رہ جائے، کیونکہ آپ اسے مانتے ہیں جس نے زندگی میں کبھی کوئی بھول چوک نہیں کی ہے، کبھی کوئی بھول چوک نہیں کی ہے۔ آیت میں نے پڑھی ہے، روایت نہیں کہ کوئی شخص یہ کہتے ضعیف ہے۔ پروردگار عالم سورہ بقرہ میں اعلان کر رہا ہے۔ سورہ بقرہ یقینی ایک طولانی سورہ ہے یقیناً، لیکن آیت میں نے بڑی مختصر پڑھی ہے۔ وَاتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اللہ پیغام یہ دے رہا ہے اپنے بندوں کو کہ اے میرے بندگان میرے گھر میں میرے دروازے کے ذریعے داخل ہو، اور یہ پیغام قیامت تک آنے والے ہر بشر کے لیے ہے کہ جب گھر میں داخل ہو تو دروازے کے ذریعے، چاہے وہ خدا کا گھر ہو، میں لفظوں پہ غور کیجئے گا، انشاءاللہ آپ میرا ساتھ دیں گے تو میں گفتگو اور آگے بڑھاتا ہوں، چاہے وہ خدا کا گھر ہو یا بندوں کا گھر ہو، اگر بشر بغیر در کے گھر میں داخل ہونا چاہے گا تو بشر سے صرف بے گر جائے گی، شر بچ جائے گا۔ بھئی خطیب کے پاس اس کی لفظیں بڑی عزیز ہوتی ہیں۔ بشر سے بے گر جائے گی، صرف شر رہ جائے گا، یعنی جو بشر دروازے سے نہیں داخل ہوتا وہ بشر نہیں رہتا ہے، شر ہو جاتا ہے۔ پھر کس بشر کو چھوٹ ہے کہ وہ چاہے دیوار کو در بنا دے؟ کس بشر کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ دیوار کو در بنا دے؟ کہا ہم نے کسی بشر کو یہ حق نہیں دیا، ہاں اگر کوئی ابو البشر بن کے آ جائے اور سید البشر کہلائے تو اسے یہ حق حاصل ہے۔ اب ذرا سا غور کیجئے کہ باب کتنے ہیں، ابواب کتنے ہیں۔ وَاتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا سورہ بقرہ کی آیت ہے۔ وہ سورہ میں اکثر جس سورہ کی تلاوت کیا کرتا ہوں اس کی آیتوں کی، اس کا ثواب بھی بتا دیتا ہوں۔ سورہ بقرہ پڑھنے کا ثواب یہ ہے کہ محشر کے روز جب انسان اپنے دہانے تک پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، سورہ بقرہ پڑھنے والا مسکرا رہا ہوگا، یعنی وہ آرام اور سکون میں ہوگا۔ ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا، وَاتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا میرے گھر میں میرے دروازے کے ذریعے داخل ہو۔ معبود جب اتنا اعلان کیا تھا تو یہ بھی بتایا ہوتا کہ تیرے دروازے ہیں کتنے، کون کون سے ہیں، نام کیا کیا ہے،
کہا دیکھو اگر تم علم الاعداد میں تھوڑی بھی مہارت رکھتے ہو تو عدد نکال لو. دیکھیے میں زیادہ الجھانا نہیں چاہتا, جوڑیے گا آپ, عدد میں بتائے دیتا ہوں. دیکھیے باب ہے واحد, اب باب ہے جمع. بے الف بے 3 حرفوں سے مل کے بنا ہے باب. بے کے عدد ہوتے ہیں 2, الف کے 1 اور بے کے 2, کل ہو گئے 5. اللہ نے بتایا میرا ایک دروازہ 5 ہے, یعنی میرا دروازہ اگر تلاش کرو گے تو وہ 5 ہیں. اب ذرا ابواب کے عدد بھی نکال لیں. الف کا 1, بے کے 2, واو کے 6, کل ہو گئے 9, پھر الف کا 1, یہ ہو گئے 10, پھر بے کے 2, یہ ہو گئے 12. اللہ نے بتا دیا میرا سمٹا ہوا در 5 ہے, میرے بکھرے ہوئے در 12 ہیں. اب انہیں تلاش کرنا ہے تو یہاں ہندوستان میں بیٹھ کے نہ تلاش کرو. ائمہ علیہم السلام نے فرمایا کہ ہمارے قبروں کی زیارت کے لیے آؤ. کسی شخص نے سوال کیا کہ مولا ہم انتہائی غریب ہیں, کیا قرض لے کے آؤ؟ کہا مولا ہم غربت کے باوجود قرض لیں؟ مولا نے مسکرا کے فرمایا قرض لینا تمہاری ذمہ داری ہے, ادا کرنا ہماری ذمہ داری ہے. ادا کرنا ہماری ذمہ داری ہے. اب انصاف سے بتائیے, اگر اس سرٹیفکیٹ کے باوجود کوئی بشر یہ کہے کہ ہم کربلائے معلیٰ کی زیارت سے محروم ہیں, تو وہ مولا کو مانتا ہے, مولا کی نہیں مانتا. میں لفظوں پہ آپ نے غور کیا, وہ مولا کو مانتا ہے, مولا کی نہیں مانتا. مولا کو ماننا ضروری نہیں, مولا کی ماننا ضروری نہیں, بلکہ مولا کو ماننا ضروری ہے, مولا کی ماننا بھی ضروری ہے. دونوں الگ الگ چیزیں نہیں ہیں کہ مولا کو مانیں گے مولا کی نہیں مانیں گے. مولا کی مانیں گے, لازم و ملزوم چیزیں ہیں, دونوں چیزیں ضروری ہیں. مولا کو بھی مانو, مولا کی بھی مانو. جو مولا نے فرما دیا وہ حجت, جو فعل انجام دے دیا وہ حجت. میں زیادہ دور نہیں جانا چاہتا. میرے مولا کے پاس ایک بشر آیا اور آن کے اس نے شکایت کیا, مولا آپ کے جد امجد حسین اور ہمارے علاقے کے درمیان میں ایک دریا ہے جس میں تلاطم بہت زیادہ ہے. اگر ہم اس میں کشتی لے کے جاتے ہیں تو 80% لوگ غرق ہو جاتے ہیں. کیا ہمارے اوپر سے آپ کے جد کے قبر کی زیارت ساقط ہو گئی؟ کیا پہلے واجب تھی اب اوجب ہو گئی؟ میں لفظوں پہ غور کریں دوستو, پہلے واجب تھی اب اوجب ہو گئی. واجب جہاں دم توڑے وہاں سے اوجب کی شروعات ہوتی ہے. پہلے واجب تھی اب اوجب ہو گئی. کیا مولا جان جا رہی ہو تب بھی جائیں؟ کیا تم اس بات پہ خوش نہیں کہ ڈوبو دریا میں نکلو کوثر پہ؟ ایک صلوات بھیج دے محمد و آل محمد پہ. کیا تم اس بات پہ راضی نہیں کہ ڈوبو اس دریا میں اور ابھرو اس کوثر پہ؟ تو آئیے سب سے پہلے ہم تلاش کرتے ہیں کہ وہ در کون سے ہیں. 5 سمٹے ہوئے در, 12 بکھرے ہوئے در. کاظمین, سامرہ, جنت البقیع, نجف, کربلا, بکھرے ہوئے در آپ کو ملیں گے جس در سے جانا چاہیں. لیکن ان دروں سے جانے کی بھی ایک شرط ہے, منہ اٹھا کے نہ چلے جاؤ, پہلے سلام کرو, اذن دخول پڑھو. یہ کیوں ہم کر رہے ہیں؟ کہا صرف اس لیے کہ جانے والی کی اہمیت کا اندازہ تمہارے ذہن میں پہلے سے رہے, کہ جہاں جا رہے ہو وہ مردہ نہیں ہے. جہاں تم جا رہے ہو وہ مردہ نہیں ہے, زندہ ہے. اور یاد رکھیے شریعت مقدسہ میں آپ نے سنا ہوگا, فقہ کا ایک مسئلہ ہے کہ سلام کرنا مستحب ہے, جواب دینا واجب ہے. یہ فلسفہ میرے سمجھ میں نہیں آیا کہ سلام مستحب جواب واجب. رسول اسلام کا ایک خطبہ پڑھ رہا تھا, پہلے پہل اللہ نے قلم کو حکم دیا کہ لکھو, اس نے لکھنا شروع کیا. تمام کائنات میں جو جو چیزیں گزریں گی وہ سب لکھ گیا.
لکھتے 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 آخر میں آدم سے لے کے عیسیٰ تک لکھوا لیا، آخر میں محمد عربی کے بارے میں لکھوانا شروع کیا تو قلم میں اتنی مٹھاس بھری کہ قلم پھٹ گیا۔ اب جو بزرگان تھے یہاں پہ میرا ساتھ دینا چاہیے تھا انہیں۔ آپ نے تو پرانے زمانے کی قلمیں دیکھی ہے نا، قلم میں خط دیا کرتے تھے، چیر دیا کرتے تھے، یہ پہلے پہل وہاں ہوا کہ مٹھاس کی وجہ سے پھٹ گیا۔ آپ نے دیکھا ہے پھل میں جب مٹھاس زیادہ ہو جائے تو وہ پھٹ جایا کرتے ہیں، قلم میں جب مٹھاس زیادہ بڑھی تو پھٹ گیا۔ پھر لکھتے 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 جب رسول کے نواسے کا معاملہ آیا اور وہ فضیلت حسین کی قلم نے لکھا کہ حسین کا سر کٹ گیا لیکن تلاوت میں فرق نہیں آیا، تو بس پروردگار سے اس نے دستے دعا بلند کیا، معبود جو صفت تیرے اس بندے خاص میں ہے وہ مجھے بھی عطا کر۔ حکم خدا یہ ہوا کہ آج کے بعد اس کے سر کو قلم کر دو۔ اب علماء خطاط یہ بتاتے ہیں کہ جب قلم کے سر کو قطع کرو گے اور خوشخطی میں اضافہ ہوگا۔ یہ دعا کیا قلم نے۔ دیکھیے داد بہت زیادہ لے چکا ہوں، خواہش داد نہیں، بس بات سمجھ جائیے، قلم نے دعا کیا معبود یہ صفت مجھے بھی عطا کر۔ بس اس کے بعد سے ایک ترچھی قط لگنے لگی۔ مولا کا خطبہ ہے نہج البلاغہ کے اندر، اگر کسی کو چاہیے کہ اپنے حروف کو خوبصورت ترین بنائے تو اسے چاہیے کہ قلم کی نوک کو ذرا لمبا رکھے، اسے ترچھا قط دے دے، پھر درمیان سے ایک نشان لگا دے۔ مولا کیسا قط دے کہ دور سے دیکھنے والے برابر سمجھیں، یہی تو لفظیں تھی دوستو، دور سے دیکھنے والے برابر سمجھیں، جس کے ہاتھ میں ہو صرف وہی اس فرق کو بھانپ سکے کہ مولا کیسے، کہ جیسے ہم اور رسول جب چلتے ہیں تو دیکھنے والے تو برابر سمجھتے ہیں، لیکن کوئی مجھ سے جب پوچھتا ہے تو میں کہتا ہوں میں محمد کے عبد میں سے ایک عبد ہوں۔ میں اس کا ترجمہ کبھی غلام نہیں کرتا، اس لیے کہ عبد کا ترجمہ غلام بیکار ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک بات عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، انا عبد من عبید محمد۔ لوگ ترجمہ کیا کرتے میں محمد کے غلاموں میں سے غلام ہوں، نہیں، یہ لفظ عبد کی توہین ہے۔ غلام اچھا بھی ہوتا ہے۔ دیکھیں میر داماد علیہ الرحمہ نے ایک بڑا عجیب فقرہ لکھا ہے کہ عبد کا ترجمہ غلام نہ کرنا، غلام اچھا بھی ہوتا ہے برا بھی ہوتا ہے، لیکن لفظ عبد وہاں پہ استعمال کیا جاتا ہے جہاں شمہ برابر برائی نہ ہو۔ جب ان سے پوچھا گیا دلیل، کہا نہیں پڑھا 15ویں پارے کی آیت سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، میں نے اپنے عبد کو بلایا۔ اب اگر عبد لفظ عبد میں کوئی کمی ہوتی تو کبھی پروردگار اپنے رسول کو لفظ عبد سے نہ یاد کرتا۔ میں نے اپنے عبد کو بلایا اور عبد اس منزل میں آیا۔ تو اب عبد تلاش کیجئے کون کون ہے۔ اللہ کا عبد محمد، محمد کے عبد علی، علی کا عبد زیارت پڑھتے ہیں نا، کربلا معلیٰ گئے ہوں گے آپ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اے اللہ کے عباد اللہ الصالحین آپ پہ ہمارا سلام۔ صالح عبد، غلام نہیں ترجمہ کروں گا، صالح عبد۔ اب لفظ عبد میں اتنی معنویت ہے کہ ہر بشر کو عبد نہیں کہا جا سکتا۔ جو منزل معراج پہ چلا جائے اسے عبد کہا جائے گا، ابھی آپ کی بند زبانیں کھلیں گی، اسے عبد کہا جائے گا۔ پوری زندگی پروردگار عالم نے رسول کو عبد نہیں کہا جب تک رسول حیات سے رہے۔ جب معراج پہ بلایا تو کہا میں اپنے عبد کو بلا رہا ہوں۔ اور علی اکبر، عباس، حبیب نے مظاہر، مسلم، قاسم اور محمد کو عبد نہیں کہا گیا۔ جب یہ کربلا معلیٰ میں آئے تب انہیں لفظ عبد سے یاد کیا گیا۔
اب وہ واقعہ تو یاد ہوگا، اے رسول جوتیوں سمیت چلے آؤ. بھائی علتیں آپ نے بار بار سنی ہے، اے رسول جوتیوں سمیت چلے آؤ. اور معراج شب میں ہوئی تھی. اس کی ایک علت تو یہ بھی ہے کہ دن میں معراج نہیں ہو سکتی تھی. وجہ کیا تھی؟ کہ رسول جب سورج کے برابر سے گزرتے تو سورج اپنی روشنی کھو دیتا. دیکھیے سایہ کس کا ہوتا ہے پتہ ہے؟ آپ ماہرین نفسیات سے جا کے پوچھئے، علماء ابدان سے جا کے پوچھئے، جہاں کثافت ہوتی ہے سایہ وہاں ہوا کرتا ہے. ہمارا بدن کثیف ہے، ہمارا سایہ ہوگا. جس کا بدن لطیف ہے اس کا سایہ نہیں ہوگا. چونکہ رسول کثافتوں سے دور، لطافتوں سے قریب، بلکہ لطف اس کے اندر سمایا ہوا ہے، تو اس کا سایہ نہیں ہوا. وہ جب خط استوا سے گزرتا، علماء معراج جنہوں نے معراج کتابیں لکھی ہے معراج کے اوپر، انہوں نے لکھا ہے کہ 43 علموں کا ماہر اگر کوئی بشر ہو تو ایک معراج کا معجزہ سمجھ سکتا ہے. ایک دو علم نہیں، 43 علموں کا ماہر ہوگا تو ایک معجزہ سمجھے گا رسول کے معراج کو. ایک معجزہ. تو خط استوا سے جب گزرتے تو کیا ہوتا؟ سورج اپنی روشنی کھو دیتا. اس لیے معراج رات میں ہوئی. اس لیے معراج رات میں ہوئی. اور بھی بہت ساری وجہیں ہیں، 120 وجہیں علماء نے بیان کی ہیں رات میں ہونے کی. 120، ایک دو وجہ نہیں، 120 وجہ علماء نے بیان کی ہے معراج شب میں ہونے کی. کہ شب میں ہوئی کیوں؟ تو میرے یہ گفتگو کا محور اور مرکز نہیں ہے. رسول آ جائیے جوتیوں سمیت. کیا؟ علامہ ابن ابی الحدید معتزلی اپنی کتاب کے اندر تحریر فرماتے ہیں کہ رسول کو معراج پہ جوتیوں سمیت اس لیے بلایا کہ اللہ نے آواز دی، اے رسول میرا عرش ہے، تمہاری جوتیوں کے شرف سے یہ معلّہ ہو جائے. میں لفظ بہت اطمینان سے کہہ رہا ہوں، میرا عرش ہے، تمہاری جوتیوں کے شرف سے یہ معلّہ ہو جائے، اس لیے اپنی جوتیوں سمیت آ جاؤ. وہ لکھتا ہے کہ ایک وجہ تو یہ ہو سکتی ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ مقام ذیقار میں میرے مولا علی نے نبی کی جوتیاں ٹاکی تھی. عجب نہیں خدا نے کہا ہو میرے ولی نے ٹاکی کیسی ہے. اور یہیں پہ وہ واقعہ بھی لکھتا ہے. ایک بڑے عالم دین کا وہ واقعہ تحریر کر رہا ہے کہ جب کوئی بشر یہ کہے، دیکھیے یہ میسج پہنچائیے گا، کہ جب کوئی بشر یہ کہے کہ میرے خواب میں نبی آئے، میرے خواب میں نبی آئے، تو فوراً اس سے پوچھو، پشت پہ ہاتھ رکھ کے بڑے اطمینان سے سنیے، جب کوئی بشر یہ کہے کہ میرے خواب میں نبی آئے تو اس کے پشت پہ ہاتھ رکھ کے بڑے اطمینان سے پوچھو کسی اور کو بھی دیکھا؟ اگر وہ یہ کہہ دے کہ نہیں تو اپنی جوتی اتار لو. اب میں نے بڑے غور سے پڑھا کہ اس کے بعد کیا لکھا، کہا اس کے سر پہ تب تک مارو جب تک حق نہ بولے. نہیں لفظوں کو آپ نے پہچانا نہیں. اس کے سر پہ جب تک مارو، تب تک مارو جب تک وہ حق نہ بولے. آگے وہ بڑا خوبصورت جملہ لکھتا ہے، خدا کی قسم قلم نور سے اگر دامن حور پہ لکھا جائے تو حق ادا نہ ہو. وہ لکھتا ہے کہ تب تک مارو جب تک زبان سے حق نہ نکل جائے، اس لیے کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا شہر علم آئے باب علم نہ آئے. ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ شہر علم آئے باب علم نہ آئے. اے علی، اے رسول پہن کے آ جائیے، آپ میرے عرش کو ان جوتیوں کے شرف سے معلّہ کر جائیے. دیکھیے بلندی کو بلندی دینا، یہ محمد عربی کی جوتیوں کا کمال ہے. اور پوری زمین جو بلا کا مرکز تھی،
کاش کاش نوجوانوں آپ میری یہ بات سمجھ لیتے، وہ زمین جو بلاؤں کا مرکز تھی انہیں اپنی جوتیوں کے طفیل میں کربلائے معلیٰ کر دینا، یہ حسین کا کمال ہے۔ اور آپ کربلا کی تاریخ پڑھیں، کربلا جیسے غدیر چوراہے پہ ہوئی ہے نا، کربلا سے بھی 4 راستے الگ الگ ممالک کے نکلتے تھے، حسین نے جان بوجھ کے وہ جگہ چنی، اور معمولی شے کا نام نہیں ہے کربلا، زمین کعبہ سے محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ 25,000 سال پہلے خلق ہوئی ہے زمین کعبہ سے زمین کربلا، 25,000 سال پہلے زمین کربلا خلق ہوئی ہے زمین کعبہ سے۔ علماء سے پوچھا گیا کہ پھر کعبے کی طرف سجدہ کیوں، کربلا کی طرف کیوں نہیں؟ کہا کعبہ جہاں اور جس زمین پہ آباد ہو گیا اسے کہتے ہیں ام القری، بڑا خوبصورت جواب دیا ہے، اسے کہتے ہیں ام القری یعنی قریوں کی ماں، اور علماء لکھتے ہیں کہ ماں عبث ہے اگر کسی باپ کا وجود نہ ہو، یہ ہے ابو القری۔ اور آپ تو زیارتوں پہ گئے ہوں گے، آپ نے دیکھا ہوگا جیسے ہی آپ انٹری لیں گے اذن دخول کے بعد مولا کے اصل قبر پہ ایک چادر پڑی ہوئی ہے جس پہ ایک حدیث تحریر ہے، کربلا جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے، جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے۔ میں نے جنت کی ساری تعریفیں قرآن میں پڑھی، وہ آیتیں بیان کروں تو کم سے کم 5 چاہیے، ایک کے بعد ایک آیت، لیکن ایک جنت قرآن میں ایسی ہے جس کا تذکرہ خود پروردگار عالم نے اس انداز میں کیا کہ علماء سو جو تشریح ہے وہ پہلے تمہیں جہنم کی طرف بلاتے ہیں، اور آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ کچھ لوگ تمہیں جہنم کی دعوت دیتے ہیں، تمہارا اللہ تمہیں جنت کی طرف بلا رہا ہے تاکہ اس جنت میں قدم رکھو بخش دیے جاؤ، جنت میں قدم رکھو تاکہ بخش دیے جاؤ۔ دیکھیے پہلے جنت کی شان یہ ہے کہ وہاں بخشا ہوا جائے گا، لیکن ایک جنت قرآن میں ایسی ہے جس کے لیے پروردگار نے کہا اس جنت میں قدم رکھو تاکہ بخش دیے جاؤ۔ میں تلاش کرتا رہا وہ جنت کون سی ہے، جیسے ہی کربلا کے در پہ قدم رکھا، زمین کربلا کو دیکھا، ذریح اقدس کو دیکھا، حدیث مل گئی ان الکربلا تراتم من ترائی الجنہ، کربلا جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے جسے میں نے ٹیلے کے اوپر آباد کیا ہے۔ ایک صلوات بھیج دے محمد و آل محمد۔ کربلا ایک طرف رسول کی جوتیوں نے معلیٰ بنایا، ایک طرف حسین کی جوتیوں کے صدقے میں، اور زمین کربلا جنہوں نے تاریخ کربلا مرتب کی، مجلسی اول پوری کربلا کے اوپر ایک ضخیم کتاب لکھی، وہ اپنی کتاب کے اندر پتہ ہے کیا تحریر فرماتے ہیں؟ کہا تم نے زمین کربلا کو پہچانا ہی نہیں، جیسے ہی حسین نے قدم رکھا، لیکن حسین کے قدم رکھنے سے پہلے ایک امر جو اکثر لوگ مصائب میں پڑھتے ہیں میں اسے فضائل میں پڑھتا ہوں۔ چلتا ہوا حسین کا گھوڑا رک گیا، بدلا، یہ تو آپ سنتے رہتے ہیں، اس نے بھی قدم نہیں بڑھایا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، اور بعض روایات میں 7 گھوڑے تبدیل کیے، لیکن قدم کسی نے بڑھایا نہیں۔ اب زمانہ کہتا ہے کہ ان کے پاس غیب کا علم نہیں، زمانہ یہ کہہ رہا ہے ان کے پاس غیب کا علم نہیں۔ انصاف سے بتائیے نہ حسین نے گھوڑے کے کان میں بتایا یہ زمین کربلا یہاں رک جاؤ، حسین تو گھوڑا بدل بدل کے بتا رہے ہیں کہ تم جسے غیب کہتے ہو اتنا تو وہ جانتا ہے جس پہ ہم سوار ہوا کرتے ہیں۔ ایک صلوات بھیج دے محمد و آل محمد۔ اتنا تو وہ جانتا ہے جس پہ ہم سوار ہو جایا کرتے ہیں۔
اور یاد رکھیے رسول اسلام کی حدیث ہے نا کہ جس سے ہمارا بدن مس ہو جائے وہ ہمارے امت کے گناہگاروں کی شفاعت کروا سکتا ہے۔ اب میں اس حدیث کو کہاں لے جاؤں؟ رسول نے یہ نہیں کہا کہ جس بشر سے جس سے ہمارا بدن مس ہو جائے، رسول نے یہ نہیں کہا، مطلق حدیث ہے، قید کہیں نہیں، رسول نے یہ کہا جس سے ہمارا بدن مس ہو جائے وہ ہمارے امت کے گناہگاروں کی شفاعت کروائے۔ اب کیا خیال ہے اس گھوڑے کے بارے میں جس سے رسول کے بدن بھی مس ہوئے، علی کا بدن بھی مس ہوا؟ اور علماء بیٹھے ہوئے، ان سے پوچھئے جناب بطول کی جب رخصتی ہوئی ہے تو اسی گھوڑے پہ سوار ہو کے، تو تنہا حسین جس گھوڑے پہ کربلا میں سوار تھے نا آخری جنگ کے لیے، اسی گھوڑے پہ بی بی رخصت ہوئی ہے۔ اب یہ تو ماہرین علم الحیوانات جانتے ہیں کہ ایک گھوڑے کی عمر 20 سے 30 سال سے زیادہ نہیں ہوتی، لیکن حسین جس گھوڑے پہ سوار تھے وہ 120 سال کا تھا، اور آج بھی حیات سے ہے۔ بھائی الگ الگ روایتیں، لیکن جو اکثر علماء نے لکھی وہ روایت یہ ہے کہ وہ جا کے فرات میں چھلانگ لگا دی، غرق ہو گیا، ڈوب گیا۔ جب آواز آئے گی جال حق تو وہ بھی باہر نکلے گا۔ آنے والا کون ہے؟ منتقم خون حسینی، تو وہ بھی برآمد ہوگا وہاں سے، کہے گا اور سوار اپنی جگہ، میں نے تو انتقام خون حسین کے لیے نکلا ہے، میں تیرا ساتھ دوں گا۔ اور جیسے ہی حضرت کا ظہور ہوگا، امام حسین علیہ السلام بھی رجعت فرمائیں گے۔ اور یہ تو آپ کو بخوبی معلوم ہے کہ اگر کسی بشر کا، رسول اسلام بقیہ علیہ السلام، ائمہ علیہ السلام کا بھی فرمان ہے کہ اگر کسی بشر کا ایمان بدا رجعت اور معراج جسمانی پہ نہیں تو اس کا ایمان مکمل نہیں۔ اب بدا انشاءاللہ تفصیل میں جاؤں گا تو پھر کبھی بیان کروں گا۔ رجعت جس کا مذاق بھی اڑایا جاتا ہے، مولا کا ایک چاہنے والا تھا مومن طاق، جواب دینے میں ماہر، چھٹے امام کا دور، وہ جو لولس سنتان کا دعویٰ کرتے تھے، ان کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا جعفری شیعہ اثنا عشری کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ اس دنیا سے گزر جانے کے بعد ایک اور مرتبہ پلٹائے جائیں گے، آپ چلیے اس عقیدے کو باطل قرار دے دیجئے۔ کہا اس میں کیا مرحلہ ہے، کیا مشکل کام ہے، 2 منٹ مجھے لگیں گے اس عقیدے کو باطل قرار دینے میں۔ اب وہ بناوٹی علم والا بھی اور اس کے جتنے مقلدین تھے سارے پیچھے پیچھے، مومن طاق جن کی تیل کی دکان تھی ان کے پاس آئے اور آن کے کہا کہ سرکار 10,000 درہم قرض دے دیجئے۔ کہا ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ بتاؤ واپس کب کرو گے، واپس کب کرو گے؟ کہا دیکھیے آپ کا تو عقیدہ ہے نا کہ رجعت میں ہم پلٹائے جائیں گے، تب لے لیجئے گا۔ اب یہ بھی کھڑے ہیں، پیچھے ان کے ماننے والے بھی کھڑے ہیں، سامنے میرے مولا کا چاہنے والا ہے۔ بس جیسے ہی یہ کہا کہ جب آپ کا تو عقیدہ ہے کہ رجعت میں پلٹائے جائیں گے تب مجھ سے 10,000 درہم لے لیجئے گا۔ کیا میں دے تو دوں اس عقیدے کے عقیدت کے تحت، لیکن اس کا کیا ٹھکانہ کہ تم انسان ہی کے شکل میں پلٹائے جاؤ؟ اگر کسی جانور کی شکل میں پلٹائے گئے، یاد رکھیے۔ اور اس دور میں یقین جانیے دوستو آج بھی یہ مرحلہ ہے، اس سے پہلے بھی یہ زمانہ گزر چکا ہے۔ اس زمانے میں بھی یہ حکومت نے ٹیکس لگا دیا کہ جو چھٹے امام سے مسئلہ پوچھے گا اسے 1 دینار جرمانہ دینا پڑے گا، پینالٹی لگے گی، اور جو ان سے پوچھے گا اسے 2 دینار انعام ملے گا۔ مولا کے پاس لوگ آئے، کہنے لگے مولا ہم اس کے پاس نہیں جائیں گے، چاہے مر جائیں، پورا گھر لٹانا پڑے۔ مولا نے مسکرا کے کہا کبھی امام کسی کا نقصان نہیں چاہتا،
کبھی امام کسی کا نقصان نہیں چاہتا، تم جاؤ اس کے پاس، گئے، مولا کیوں بھیج رہے ہیں؟ کا مسئلہ پوچھ لینے دو تاکہ اس کے تبحر علمی کا بھی اندازہ ہو جائے، اور جب وہاں سے پوچھو 2 دینار لو انعام میں، پھر مجھ سے آ کے پوچھو، 1 دینار جرمانے کے طور پہ دے دو، 1 دینار کا بھی فائدہ، مسئلہ بھی صحیح معلوم۔ یعنی امام وہ ہوتا ہے جو کبھی نقصان نہیں چاہتا، نقصان تو ہم نے آپ نے کیا ہوا ہے اپنا، خود ہم عمل کرتے نہیں، ہماری دعاؤں میں اثر نہیں، ہماری نمازوں میں اثر نہیں۔ اچھا انصاف سے بتائیے، آپ اپنے امام کو فالو کتنا کرتے ہیں؟ اتباع اس کے احکام کی کتنی کرتے ہیں؟ انصاف سے بتائیے۔ اب میرا سوال یہاں سے نوجوانوں سے، کتنی اتباع آپ اپنے امام کی کرتے ہیں؟ عقیدے کا معاملہ یہ ہے، صبح ہی بات چیت میں کر رہا تھا اپنے دوست احباب سے، عقیدے کا معاملہ یہ ہے کہ اگر کوئی بیمار پڑا تو پہلی فرصت میں جب ڈاکٹروں نے جواب دے دیا تو بارگاہ میں لے کے جائیں گے، اور وہیں سے فون جاری و ساری ہے کہ دیکھو اگر مریض یہاں ٹھیک نہیں ہوا تو پھر اسے حسین ٹیکری لے کے جائیں گے، اور وہاں ٹھیک نہیں ہوا تو پھر کربلا لے کے چلیں گے۔ یہ تو ہے آپ کا عقیدہ، یہ تو ہے ہمارا عقیدہ۔ ارے جس بارگاہ کو ہم نے اپنے امام سے منسوب کر دیا، نسبت دے دی، تو پھر یہ خیال آیا کہاں سے کہ یہاں نہیں ٹھیک ہوگا؟ جب لٹا دیا تو اپنے امام سے کلام کیجئے، مولا یہی ٹھیک چاہیے۔ دیکھیے بحث و مباحثہ کرنے کی ممانعت ہے، جرح کرنے کی ممانعت نہیں ہے۔ یہ لفظوں پہ غور کیجئے گا، جرح کرنے کی ممانعت نہیں ہے۔ ابھی تو ہم صحیح سے سلیقہ دعا اور طریقہ دعا تک نہ سیکھ سکے، بات دعا تک آ گئی تو باب الحوائج تک پہنچنا آسان ہے۔ بھائی یاد رکھیے، کربلا میں باب اللہ ہے حسین اور باب الحسین ہے عباس۔ باب اللہ اللہ کا دروازہ، باب الحسین حسین کا دروازہ۔ تو اب یہاں سے بآسانی میں بات پہنچا سکتا ہوں کہ وہ بشر خدا تک نہیں پہنچ سکتا جسے حسین اجازت نہ دے، اور وہ بشر حسین تک نہیں پہنچ سکتا جسے عباس اجازت نہ دے۔ اس لیے کہ اللہ کے دروازے کا نام حسین، حسین کے دروازے کا نام عباس، اور مولا متقیان نے اپنی آغوش میں لے کے یہی تو کہا تھا، اے میرے بیٹے عباس، میں علم کا سمندر ہوں تم اس کے ساحل ہو، میں علم کا سمندر ہوں تم اس کے ساحل ہو۔ نبی نے علی کو لیا تو کہا میں علم کا شہر ہوں تم اس کے دروازہ ہو۔ علی نے عباس کو لیا، کہا میں علم کا سمندر ہوں تم اس کے ساحل ہو۔ وہ بشر شہر تک نہیں پہنچ سکتا جو دروازے سے نہ گزرے، وہ بشر سمندر سے سیراب نہیں ہو سکتا جو ساحل تک نہ آئے۔ اسی لیے ساحل پہ آج بھی قبضہ سرکار وفا حضرت عباس علیہ السلام کا ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا؟ یاد رکھیے اسم اعظم 2 طریقے کے ہوتے ہیں، ایک لکھنے میں، ایک شکلاً۔ اسم اعظم 2 طریقے کے ہیں، ایک مکتوبی، ایک جسم والا۔ علماء ماہرین نے اور ربانین نے عباس کے اسم کو بھی اسم اعظم قرار دیا، اور میری بات پہ اگر شک ہو تو کتاب اٹھا کے آپ دیکھیں، بطل القمی، اس کے اندر مل جائے گا۔ اسم عباس کو اسم اعظم قرار دیا ہے۔ انصاف سے بتائیے، ابھی ایک مثال دوں گا، بات آپ کے سمجھ میں آ جائے گی۔ میں بیمار پڑا، کسی ڈاکٹر کے پاس گیا، اس نے دوا لکھ دی، مثال کے طور پہ ڈسپرین۔ میں پرچے کو اگر اپنے سر پہ رگڑوں گا تو کیا فائدہ ہو جائے گا؟ فائدہ ہوگا۔
پورا پرچہ پھٹ تو جائے گا لیکن فائدہ نہیں ہو سکتا جب تک اس لکھے ہوئے ڈسپلن کو جسم کی صورت نہ مل جائے. تو یاد رکھیے علماء نے قرار دیا کہ اسم اعظم تو بہت سے لکھے ہوئے ہیں لیکن تلاش کرو اسم اعظم کا جسم کون ہے. اور اسم اعظم تب تک فائدہ نہ دے گا جب تک جسم اسم اعظم نہ تلاش کرو. جسم اسم اعظم نہ تلاش کرو. اب لفظ عباس کے 133 عدد یہی ہے نا, عین کے 70, بے کے 2 72, الف کا 1 اور سین کے 60, 133. لیکن میرے تعجب کی انتہا نہ رہی جب میں نے نجف کے عدد نکالے تو وہ بھی 133. نہیں بزرگوں ساتھ دیجئے گا میرا. عباس کے 133 میں نے جلدی جلدی گنا دیا. دیکھیں میں حساب میں کمزور ہوں, نوجوانوں آپ جوڑتے رہیے گا. عین کے 70, بے کے 2 72, الف کا 1 73 اور سین کے 60 کتنے ہو گئے؟ 133. غلط تو نہیں ہوں؟ ہاں ساتھ دیجئے گا, بتاتے رہیے گا. 133. نجف کے عدد بھی 133, نون کے 50, فے کے 80, جیم کے بتائیں کتنے؟ 3. کتنے ہو گئے؟ 133. اب جا کے کتاب کا نام میں بتا دیتا ہوں, مشارق انوار الیقین. علامہ رجب علی بورسی تحریر فرماتے ہیں کہ اگر عدد مل رہے ہوں تو پھر کوئی نہ کوئی کنیکشن ضرور ہوگا. اگر عدد مل رہا ہو تو کوئی نہ کوئی کنیکشن ضرور ہوگا. اب تلاش کرو کہ عباس اور نجف کے اگر عدد مل رہے ہیں تو کنیکشن کیا ہے. تو وہی آگے تحریر کرتے ہیں کہ نجف کے عدد بھی 133, عباس کے عدد بھی 133. یاد رکھو نجف کی دھرتی میں بھی علی, عباس کے وجود میں بھی علی. اور خدا کی قسم عالم ربانی نے بڑا خوبصورت آیت اللہ علی کلباسی نے جملہ لکھا. وہ تحریر فرماتے ہیں کہ زمانہ تلاش کر رہا ہے علی کے وجود کو, لیکن علی کا وجود ملے کہاں اور کسے مل سکتا ہے؟ جب علی اس کائنات میں آئے, سنا سنایا واقعہ دہرانا نہیں چاہتا. اللہ نے کہا عین اللہ, وجہ اللہ, لسان اللہ, اذن اللہ, جنب اللہ, سب کچھ لے لیا. نبی نے کہا معبود بھیجا میرے لیے, لے خود لیا. کہا رسالت کی نگاہ سے دیکھو بہت کچھ باقی ہے. اب جو دیکھا کہا لحموں کا لحمی, دموں کا دمی, عظموں کا عظمی. اس کا خون میرا خون, اس کے گوشت میرا گوشت, اس کی ہڈی میری ہڈی, اس کے رگ میرے رگ, اس کی سوچ میری سوچ, اس کی ہر ادا میری ہو گئی. اب لوگ کہتے ہیں کہ علی کے دشمن بہت ہیں. مجھے تو اسی مولا کا قول یاد آتا ہے. مولا نے فرمایا تھا کہ بیٹا اگر تمہارا کوئی دشمن نہ ہو تو سوال کرو پروردگار سے کہ کیا اس نے تمہارے اندر کوئی خوبی نہیں رکھی. نہیں, لفظوں پہ آپ نے غور کیا. سوال کرو اپنے پروردگار سے کہ کیا اس نے کوئی خوبی نہیں رکھی تمہارے اندر. یاد رکھو جب پروردگار کا ایک کرم تمہارے اندر آئے گا تو ایک دشمن بڑھے گا. اب میں آج جب علی کے دشمنوں کی تعداد دیکھتا ہوں تو خوش ہوتا ہوں, معبود تو کتنا باکمال علی پیدا جب کسی کے اندر کوئی کمال آتا ہے تو اس کے ایک دشمن. تو یاد رکھیے یہ دونوں وہ لکھتے ہیں کہ جنب اللہ, عین اللہ, اذن اللہ, سب کچھ. باتیں دہرانا نہیں چاہتا. بھیجا رسول کے لیے, لے خود لیا. جب رسول نے دیکھا اندر کی ساری چیزیں رسول نے لے لی. اب علی 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا. بڑی آسانی سے بات کہہ رہا ہوں اور نکل جا رہا ہوں ہوا کے جھونکے کی طرح. 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا. آدھا لے لیا خدا نے, آدھا لے لیا رسول نے. اب دشمنی کرنے والا ہاتھ ملتا رہے, کیونکہ دشمنی علی سے تو ہوگی ہی نہیں. یا ہوگی خدا سے یا ہوگی رسول سے. تو پھر علی کا دشمن کس جگہ مرے, کس جگہ مرے. تو وہ لکھتے ہیں کہ علی کا پورا وجود تو دونوں نے لے لیا. جنب اللہ, عین اللہ, اذن اللہ, لسان اللہ, ید اللہ, ہاتھ بھی لے لیا. اب خود علی کے ہاتھ کہاں گئے؟ تو انہوں نے ایک بڑا سمپل سا جملہ لکھا کہ اگر اللہ کی قوت کو دیکھنا ہے
تو خیبر میں علی کے ہاتھ کو دیکھو اور علی کی قوت کو دیکھنا ہے تو صفین میں عباس کے بازوؤں کو دیکھو، تمہیں خود اندازہ ہو جائے گا۔ پورا وجود سمٹا ہوا ہے علی کا۔ اب انصاف سے بتائیے، آپ تو کمپنی چلانے والے لوگ بیٹھے ہیں، دکان چلاتے ہیں، مجھے خود بتائیے گا ہوتا کیا ہے کہ جب مارکیٹ میں ایک معیار کی چیزیں اتار دیتی ہے کوئی کمپنی تو اس سے نیچے معیار کی اتارنا پسند نہیں کرتی ہے نا، یہ اصول ہے۔ اگر اتارے تو کمپنی کے نام پہ حرف آتا ہے، بھائی اس سے بہتر سپر پروڈکٹ اتار دیا اس نے، اس سے بہتر اتارے گا نہیں، اس سے کمتر اتارے تو اس کے نام پہ فرق پڑے۔ اب جس پروردگار نے یہ 14 خلق کر لیے، اس سے کمتر خلق کرے گا نہیں، اس سے بہتر خلق کرنا نہیں ہے، تو پھر اس نے کیا کیا؟ بس یہی علماء نے لکھا کہ 14 شبیہیں رکھی، علی کو دیکھا عباس بنایا، رسول کو دیکھا اکبر بنایا، زہرا کو دیکھا زینب بنایا، حسن کو دیکھا قاسم بنایا۔ ایک صلوات بھیج دے محمد و آل محمد۔ یہ کمال کی چیزیں ہیں، اور یاد رکھیں یہاں سے 2-3 عبرت کی باتیں، معمولی چیز نہیں ہے عباس جس کا آپ تذکرہ سنتے رہتے۔ کبھی جاہو حشم تو آپ نے دیکھا ہوگا عباس کا کربلا میں، حسین کے روضے کی موجودگی میں باب الحوائج عباس ہے۔ یہی تو سب سے بڑا کمال ہے، اتنا بڑا در حسین کا۔ باب الحوائج کسے کہا جاتا ہے؟ مولا عباس کو۔ اور یاد رکھیے جب کوئی بڑا عالم بیٹھا ہو حضور کی موجودگی میں، اگر کوئی مسئلہ کوئی پوچھے اور میں بڑھ چڑھ کے جواب دوں یا کوئی اور بشر جواب دے اور یہ خوش ہوں تو دیکھنے والا یہ دیکھ کے سمجھ جائے گا جو جواب دے رہا ہے اس کے اندر بھی کمال ہے۔ حسین کی اتنی بڑی بارگاہ موجود اور جتنے مسئلے ہیں وہ حل ہو رہے ہیں عباس کے روضے سے، تو حسین تو خوش ہو رہے ہیں کہ میرے بھائی کے اندر اتنا کمال۔ اور میں تو یہیں سے ایک بات ثابت کر کے آگے بڑھ جانا چاہتا ہوں، مولانا دعا چاہتا ہوں آپ سے اس جملے پہ، اللہ نے سلیمان جیسے نبی کو جو کچھ دیا، چاہے وہ ہواؤں پہ حکومت ہو، جنوں کا مسخر ہو جانا ہو، شیاطین پہ حکومت ہو، نہ جانے کس کس چیز پہ سلیمان نبی کی حکومت تھی، اللہ نے سب دے کے کہا اے سلیمان یہ میرا فضل ہے۔ سب کچھ دینے کے بعد کہا سلیمان پریشان نہ ہونا، یہ میرا فضل ہے۔ تو پھر سلیمان نبی اگر کہیں ہاتھ جوڑے ہوئے ملے تو وہ فضل والا نہ ہوگا، ابو الفضل العباس۔ یہ جو ہے علماء سے آپ پوچھئے گا، یہ میرے آقا و مولا کی کنیت نہیں ہے۔ بچپن میں صاحب مشارق انوار الیقین لکھتے ہیں کہ بچپن میں میرے مولا نے عطا کیا ہے یہ لقب۔ جب بی بی زینب نے کہا کہ بابا کوئی کچھ عطا تو کریں، تو سر سے پیر کی طرف دیکھ کے یہ کہا کہ جو خود ابو الفضل ہو اسے میں کیا عطا کروں، فضیلتوں کا باپ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، ذرا سا متوجہ ہو جائیے، یہ بات میں پوری کر لوں۔ جنوں پہ مسخر ہے سلیمان، جنوں کو مسخر کیا گیا سلیمان کے لیے، کسی کوئی بھی جگہ بتائیے جب جنہوں نے یہ آ کے کہا کہ سلیمان نبی ہم اس مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں۔ ذرا سا متوجہ ہو جائیے، عباس سے آپ جو میرے مولا سے مانگ رہے ہیں وہ تو مانگتے ہی ہیں جسے فضل عطا کیا۔ پوری زندگانی میں مجھے دکھا دیجئے کہ جنات نے آ کے یہ کہا ہو کہ سلیمان نبی میں اس مصیبت میں ہوں، مصیبت سے نکالیے
میں نے پوری تاریخ سلیمان نبی کی پڑھ ڈالی، مجھے کہیں نہ ملا۔ اور ہر شب بدھ زعفر جن عباس کے روضے پہ آ کے کہتے تھے عباس۔ جائیے دیکھیں نا، کرامات کی کتابیں چھپی ہیں، 1000 صفحات سے بھی اوپر کتابیں ہیں جو میرے مولا عباس کے روضے پہ اب تک کرامتیں ظاہر ہوئی۔ دیکھیے یہاں پہ بھی کرامتیں جو ظاہر ہوئی، اسے معجزہ نہ کہا کیجئے، یہ کرامت ہے، یہ معجزہ نہیں ہے، یہ کرامت ہے۔ معجزہ وہاں دکھایا جاتا ہے، دیکھیں میرے لفظوں کا غلط مطلب نہیں نکالیے گا، ابھی میں واضح کیے دے رہا ہوں۔ معجزہ وہاں دکھایا جاتا ہے جہاں کوئی کافر مطالبہ کرے، کوئی مشرک مطالبہ کرے، کوئی منافق مطالبہ کرے کہ ہمیں دکھائیے، ہمیں سمجھائیے، ہمیں بتائیے، تو کافروں کے مطالبے پہ جو چیز دکھائی جائے اسے معجزہ کہتے ہیں۔ مومنوں کے دل کو بڑھانے کے لیے کوئی چیز دکھائی جائے اسے کرامت کہتے ہیں، اسے کرامت کہتے ہیں، اسے معجزہ نہیں کہتے۔ تو یہاں جو چیزیں ظاہر ہوتی ہے وہ معجزہ نہیں، کرامت ہے۔ کہاں کافروں کا مطالبہ، کہاں مومنوں کا مطالبہ۔ لفظوں پہ غور کیجئے، اور علماء جو ماہرین ہیں انہوں نے لکھا کہ سورج کا پلٹ آنا یہ لکھا جاتا ہے معجزہ رد الشمس، چاند کا 2 ٹکڑے ہو جانا یہ لکھا جاتا ہے معجزہ شق القمر، لیکن یہ معجزہ نہیں، یہ تو ان کی روزمرہ کی ادائیں ہیں، یہ تو روزمرہ کی ادائیں ہیں۔ میرے لفظوں پہ غور کیجئے گا، کہتے معجزہ تو صرف نبی کے 2، ایک قرآن، ایک اہل بیت، کوئی تیسری چیز معجزہ نہیں۔ ورنہ سرکار وہ 8ویں امام سے جو ایک بشر نے آ کے کہا، کیا مولا یہ بتائیے کہ آپ کے آبا و اجداد نے چاند کے ٹکڑے کر دیے، سورج کو پلٹایا، امام نے کہا صبر کرو۔ اور لکھا کتابوں میں یہ ہے کہ جب آخری حجت آئے گی، خطبہ تمام ہوگا، تو ایک بشر آ کے کہے گا مولا آپ کے آبا و اجداد کے معجزات سمجھ میں نہیں آئے، سورج کو پلٹا دیا، چاند کے ٹکڑے کر دیے، زمین سمیٹ لی، ستارے کو بلا لیا، یہ کیسے ہو گیا؟ مولا مسکرا کے فرمائیں گے اب ہمارے پاس اتنا وقت نہیں کہ ہم کر کے دکھائیں، طاقت تجھے دیتے ہیں، کر کے خود دیکھ لے۔ تو اگر معجزہ ہوتا تو یہ قوت کبھی نہیں مل سکتی ہے۔ یہ کرامتیں ہیں، یہ اظہار ہے، یہ ادائیں ہیں۔ ان کی ادا ہے کہ کبھی سورج، کبھی چاند، کبھی ہواؤں پہ حکومت کر بیٹھے، کبھی سانس پہ حکومت کر بیٹھی۔ اور اس گھرانے کے مرد تو مرد، خواتین ایسی ہیں جو ہواؤں کو روک لیتی ہیں، سانسوں کو جما دیتی ہیں۔ شیخ مفید سے بڑا کوئی عالم دین ہے؟ آپ ہی بتائیں، شیخ مفید سے بڑا کوئی عالم دین ہے جسے امام زمانہ نے اپنا بھائی لکھا؟ سلام لکھا کرتے تھے امام۔ اور یاد رکھے میرا اپنا اصول اور آپ کا سب کا اصول ہونا چاہیے کہ جب کسی بشر سے ملیے تو کلام سے پہلے سلام، چاہے وہ منبر سے ہو یا کہیں سے بھی کلام کرنا ہو، پہلے سلام کرنا چاہیے۔ رسول فرماتے ہیں کہ اگر تعظیم لاحق نہ ہوتی تو میں یہ واجب قرار دیتا کہ بزرگ اپنے بچوں کو سلام کریں۔ اور یاد رکھیے رسول خدا خود بچوں کو سلام کیا کرتے تھے۔ جب 10 دن بچوں کو سلام کیا، 11ویں دن بچے خود پلٹ کے کریں گے۔ یہ تو اصول ہے، یہ ضابطہ ہے، یہ قانون ہے، یہ طریقہ ہے۔ ہم نے اپنے بچوں کو تعلیم نہیں دی، بعد میں جب بڑے ہوئے ذرا سا گستاخ ہوئے، فوراً مولوی کے پاس پہنچے تعویذ لکھ دیجئے۔ ارے مولا کی بتائی ہوئی تعویذ پہ تو عمل کیا نہیں، مولوی کی تعویذ کیا کام آئے گی؟ جو تعویذ مولا نے بتائی، رزق کی کمی ہوئی فوراً بھاگے ہوئے آئے۔ رزق کے بارے میں بچہ بہت پریشان ہے، ماں باپ کیوں نہ پریشان ہو، اولاد سے لگاؤ ہے انہیں۔ لیکن میرے معصوم ائمہ علیہ السلام نے کیا فرمایا پتہ ہے؟ جب 6 مہینے میں بچہ ماں کے بطن میں ہو
تب سے ماں کو چاہیے کہ سورہ دہر کی تلاوت کرے اور سورہ واقعہ روز پڑھے۔ امام فرماتے ہیں کہ اگر یہ 2 سورہ اس کی ماں تلاوت کرتی رہے گی 6 مہینے میں، زندگی کی آخری سانس تک کبھی رزق کی محتاجی نہیں آئے گی بچوں کو۔ تو کمی تو ہم نے کی، الزام آل محمد پہ۔ ابھی تو ہمیں دعاؤں کا سلیقہ نہیں آیا۔ بات کہاں پہنچنی چاہیے تھی اور کہاں پہنچ رہی ہے؟ ہاتھ اٹھانے کا سلیقہ نہیں۔ بیٹھے ہوئے پوچھئے گا، ہاتھ اٹھانے کا سلیقہ نہیں ہے۔ انصاف سے بتائیے، جب بلاؤں کا نزول ہوتا ہے تو کیسے دعا مانگتے ہیں؟ ایسے ہی نا کہ معبود یہ بلا ہمارے اوپر آ چکی ہے، اسے دفع فرما، اسے ہٹا لے۔ نہیں، معصوم علیہ السلام نے منع کیا اس طریقے سے دفع بلا کی دعا مانگنے کے لیے۔ ابھی تو ہمیں ہاتھ اٹھانے کا سلیقہ نہیں آیا۔ کیا جب کچھ مانگنا ہو تو ہاتھوں کو یوں رکھو، جب بلاؤں کو دفع کرنا ہو تو ہاتھوں کو یوں رکھو۔ اب انصاف سے بتائیے، ہاتھوں کو یوں رکھو، کیونکہ کوئی چیز عطا ہوگی تو رکے گی، دفع ہوگی تو گرے گی۔ بھئی لفظوں پہ آپ نے غور نہیں کیا۔ اولاد کے لیے دعا مانگنی ہو تو ہاتھ سینے کے پاس رکھو۔ معصومین سے پوچھا گیا کیوں؟ کہ اولاد کا سارا معاملہ دل سے جڑا ہوتا ہے۔ جب مومنین کے لیے دعا مانگنی ہو تو لبوں کے پاس رکھو۔ لفظوں پہ غور کریں نا دوستو، لبوں کے پاس رکھو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اس قابل ہیں کہ تم ان سے مراعات کرو، اچھی طریقے سے پیش آؤ۔ وہ تم سے بہتر ہیں، یہ سوچا کرو اگر عمر زیادہ ہے تو ان کی نیکی زیادہ ہے، عمر کم ہے تو ان کی بدی کم ہے۔ تو یہاں پہ رکھو۔ اور اگر قوم کے نوجوانوں کے لیے دعا مانگو تو اپنے ہاتھ کو ناک کے سرے کی طرف رکھو۔ یہاں جب پوچھا گیا علماء سے کیوں؟ کیا یہ نوجوان نہیں ہے، تمہارے قوم کی ناک ہے۔ اور جب مرحومین کے لیے مانگو تو آنکھوں کے پاس ہاتھ کو لے جاؤ۔ کیوں؟ کیا اس لیے کہ یہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اب عباس کو جو علی مانگ رہے تھے تو کہاں ہاتھ رکھے ہوئے تھے؟ ایک تو سینے کے پاس کبھی ہاتھ رکھ کے مانگتے تھے، کبھی ہونٹوں کے پاس رکھ کے مانگتے تھے۔ یا علی یہ طریقہ کیا؟ اولاد مانگنے کا سلیقہ تو یہ بتایا گیا کہ دل کے پاس رکھو۔ کہ میں اگر اولاد مانگتا، خدا کے لیے لفظوں پہ غور کریں، میں اگر اولاد مانگتا تو شاید میں دل کے پاس رکھتا۔ یاد رکھیے، کائنات کا ہر بشر پیدا ہونے کے بعد یہ تمنا کرتا ہے کہ میں شہید ہو جاؤں۔ میری یہ لفظ میسج کی طرح پھیلا دیجئے گا کہ کائنات کا ہر بشر پیدا ہونے کے بعد تمنا کرتا ہے میں شہید ہو جاؤں۔ تو پیدا ہونے کے بعد شہادت کی تمنا کرنا اور ہے، شہید ہونے کے لیے پیدا ہونا اور ہے۔ شہید ہونے کے لیے پیدا ہونا اور ہے۔ اور کیسے ہاتھ اٹھا کے مانگا؟ نہ جانے کتنی نماز شب میں علی نے مطالبہ کیا، معبود مجھے بیٹا عطا کر۔ اور جب آ گئی آواز کے عطا کر دوں گا تو بھائی عقیل کے پاس گئے۔ ساری گفتگو نہیں پڑھنی، 2 یا 3 منٹ اور۔ بھائی عقیل کے پاس گئے، بھیا عقیل، کل اس سے آگے انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ بھیا عقیل ذرا ایک بات بتائیے، کوئی ایسا خاندان تلاش کیجئے جس کی شجاعت شہرہ آفاق ہو، شہرہ آفاق ہو۔ یہ مولا علی جناب عقیل کے پاس کیوں گئے ہیں؟ خود نہیں تلاش کر سکتے؟ ارے جن کی تلوار قیامت تک کی نسلیں جھانک لیتی ہو، وہ جناب عقیل کے پاس گیا ہے۔ کیا معاملہ شادی کا ہے اور بنو ہاشم غیرت مند ہوتے ہیں؟ باپ کی موجودگی میں، بڑے بھائی کی موجودگی میں خود میں کیسے پہل کروں؟ گئے۔ اچھا بھائی جان، صبح کی نماز کے بعد آئیے کہ میں بتاؤں گا۔ صبح کی نماز کے بعد پھر علی پہنچے۔ بھئی عقیل آپ نے تلاش کر لیا؟ کہا ایک خاندان ایسا ہے، اور ایک ہی جملے میں اس پورے خاندان کی فضیلت میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرنا چاہ رہا ہوں۔ کیسا شجاع گھرانہ تلاش کیا عقیل نے؟ کیا اس قبیلے کے بارے میں لکھا یہ ہے کہ عرب کے بزدل
خدا کے لیے کبھی کبھی ایک جملہ پوری مجلس پہ اور عشروں پہ بھاری ہو جاتا ہے۔ اس خاندان کی شجاعت کا لکھا کتابوں میں یہ ہے کہ عرب کے بزدل اپنی تلواروں پہ ان کا نام لکھ لیتے تھے تو عرب کے بہادر لڑنے کی جرات نہ کیا کرتے تھے۔ ایسا خاندان تھا یہ، عرب کے بہادر لڑنے کی جرات نہیں کیا کرتے تھے، یہ ایسا خاندان تھا۔ اور صرف شجاع نہیں، عادل بھی تھا۔ ان کے یہاں ان کے گھرانے کے منصف مشہور تھے، کسی کو کوئی قضیہ پیش آتا تھا تو جناب عباس کے گھرانے میں آتا تھا۔ یہ ایسے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، کوئی چھوٹا موٹا گھرانہ نہیں۔ اچھا، شجاع ہی بیٹا چاہیے تھا تو کیا مولا علی چاہتے کسی اور خاتون سے شجاع بیٹا نہیں پیدا ہو جاتا نا؟ علی جیسا شجاع ہے، ہو جاتا نا۔ لیکن میرے مولا نے کیوں کہا کہ یاد رکھو شجاع بیٹے کے لیے صرف باپ کے بہادر لہو درکار نہیں، اچھی ماں کا بھی ہونا۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ جب تلاش کرو تو گھرانہ اچھا تلاش کرو۔ معصومین نے منع فرمایا دیوانی عورت کا اپنے بچوں کو دودھ نہ پلاؤ، کیوں؟ دیوانگی کا اثر منتقل ہوگا۔ بد اخلاق کا شیر نہ پلواؤ، بد اخلاقی آئے گی۔ کنجوس کا شیر نہ پلواؤ، کنجوسی آئے گی۔ یہی تو کیا تھا بھئی، ایک جنگ سے محمد ابن ابی بکر جب بھاگ کے چلے آئے، ایک روایت میں محمد حنفیہ، ایک روایت میں محمد ابن ابی بکر، بھاگ کے جب چلے آئے تو وقت پلٹ کے کہا کیا میرے مولا نے کہ لہو کا اثر واپس آ گیا ہے۔ جملہ سنا، جا کے دوبارہ جنگ کی، غضب کی جنگ کی۔ جب واپس آئے مولا کے سامنے کھڑے ہوئے کہ آپ میری پرورش کا اثر بول کے آیا ہے۔ اور جب چھٹے امام سے پوچھا گیا مولا بیٹا اس کا آپ کے دادا کا چاہنے والا کیسے ہو گیا؟ میں لفظوں پہ غور کریں دوستو، بیٹا اس کا، میرے مولا کا چاہنے والا آپ کے جد کا چاہنے والا کیسے ہو گیا؟ کہ اصل میں اس کی والدہ رسول کے ساتھ آخری حج پہ تھی۔ جب بلال نے اذان دی حی علی خیر العمل تو محمد ابن ابی بکر بطن اقدس میں تھے۔ ہائے ہائے، خدا کے لیے غور کریں نا، بطن اقدس میں تھے، بطن اقدس میں تھے۔ ادھر رسول نے من کنتو مولا کہا، ادھر عورتوں نے گھیرا۔ محمد ابن ابی بکر کی ولادت ہوئی 18 ذی الحجہ، روز غدیر، تاریخ غدیر غالب آ گئی۔ اب آپ سمجھ، یہ علت میرے چھٹے مولا نے بتائی، تاریخ غدیر غالب آ گئی، غالب آ گئی، چونکہ روز غدیر کی پیدائش ہے، اس لیے یہ چیز غالب آ گئی۔ اور غدیر کی بات آئی ہے تو ایک علت، کیونکہ رٹا رٹایا تو ہوتا نہیں، جلدی جلدی جو باتیں آ جاتی ہیں۔ یہی قبر ہے شہید ثالث علیہ رحمہ کی، آگرہ ہے نا، مدفون ہے۔ قتل کی مین وجہ کیا تھی؟ ناصریہ لائبریری میں جب میں گیا تو ابھی بھی تقریباً 3000 سے اوپر ایسے نسخے ہیں جو آج تک نہیں چھپے، وہاں موجود ہیں۔ تو انہوں نے علت کی ایک کتاب، اللہ سلامت رکھے، آغا روحی صاحب نے نکال کے دی، کہا کہ دیکھو کس وجہ سے آگرہ میں جو شخصیت دفن ہے وہ قتل ہوئی۔ پتہ ہے کیا وجہ تھی؟ ایک تو ہر مسلک کو اس کے اعتبار سے فتوے بتایا کرتے تھے اور عمل پیرا تھے مذہب جعفری کے، لیکن مین وجہ یہ تھی کہ 40 علماء سے بحث ٹھہر گئی تھی غدیر کے اوپر، غدیر کے اوپر بحث ٹھہر گئی، غدیر کے اوپر بحث ٹھہر گئی۔ وہ ماننے کے لیے تیار نہیں، یہ منوانے پہ آمادہ، وہ ماننے کے لیے تیار نہیں، یہ منوانے پہ آمادہ۔ تو 40 میں سے ایک بول پڑا کہ اگر تم کسی نہ بولنے والے سے گواہی دلوا دو، گواہی دلوا دو تو ہم مان لیں گے کہ غدیر واقع ہوئی۔ بس شہید ثالث عالم جلال میں کھڑے ہوئے، 2 رکعت نماز ادا کی، کہا چلو۔ جنگل میں آئے، ایک ببول کے درخت کے سامنے رکے۔ ارے جو غدیر کے نظارے سے واقف ہیں، غدیر کا میدان کیا تھا؟ ایک چوراہا،
ایک تالاب، ببول کے کچھ درخت، ببول کے درخت کے پاس رکے اور کہا تجھے میرے مولا کی قسم ہے یہ بتا کہ کیا غدیر، میدان غدیر میں میرے رسول نے علی کو مولا بنایا تھا؟ بس اگر بولنا ہی تھا تو ببول کے درخت کو بول دینا چاہیے کہ ہاں بنایا تھا۔ کہ جس درخت سے میں خلق ہوا اس نے مجھے بتایا۔ نہیں، لفظوں پہ غور کریں دوستو، جس درخت سے میں خلق ہوا اس نے مجھے بتایا، جس سے وہ خلق ہوا اس نے اسے بتایا، جس سے وہ خلق ہوا، یہاں تک کہ 12-13 پشتے گنانے کے بعد کہا وہ فضا ہم تک آئی جو غدیر کے میدان سے چلی تھی، اس نے یہ آواز سنوائی، ارے اس ببول کے درخت کو کہہ دینا چاہیے کہ ہم نے گواہی دی کہ رسول نے من کنتو مولا کا اعلان کیا۔ یہ ایک کے بعد ایک نسب نامہ کیوں بیان کر رہا ہے؟ تو ببول کے درخت نے زبانے بے زبانی سے کہا دیکھو غدیر، نسب نامے والے سے پوچھنا۔ لفظوں پہ غور کیا آپ نے؟ ایسے سے پوچھنا جس کا گھرانہ مولا کو مانتا ہو، ایسے سے نہ پوچھنا۔ اور یاد رکھیے دوستو، اگر یہ عمل قبول تو ہر عمل قبول، اور اگر ولایت رد تو کچھ بھی نہیں ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ بیس مضبوط ہو جائے۔ عمل کی بھی 2-3 باتیں میں نے آپ کو بتائی، اور پھر یاد رکھیے اپنے گھروں میں تاکید کیا کیجئے کہ بچوں کی پرورش کرے تو اس طریقے سے کرے جیسا آل محمد نے بتایا ہے۔ کیوں مطالبہ کیا کہ ایک شجاع گھرانہ بھی ڈھونڈو؟ کیونکہ صرف باپ کے طاقتور لہو کی ضرورت نہیں، اچھے ماں کے آغوش کی بھی ضرورت ہے۔ آپ دیکھیے جہاں ماں کے اوپر ریسرچ ہوا کرتی ہے، وہاں کا ایک میں آرٹیکل پڑھ رہا تھا، میرے تعجب کی انتہا نہ رہی۔ سائنسدانوں نے 2 الگ الگ ماؤں کے بچے لیے، ایک بچے کو ڈبے کا دودھ پلایا گیا اور اس سے اس کی ماں بھی 6 مہینے تک ملنے کے لیے نہیں آئی۔ ایک کی ماں روز آتی تھی، اسے اپنے چشمے شیر سے سیراب کرتی تھی، چلی جاتی تھی۔ دونوں ماں کو 6 مہینے بعد واپس سے بلایا گیا، تو جس بچے نے ڈبے کا دودھ پیا تھا وہ اپنے ماں کی طرف متوجہ نہیں ہوا، اور جسے ماں نے اپنے چشمے شیر سے سیراب کیا تھا اس نے باہیں پھیلا دی۔ اب یہی تو آپ کی شکایت ہے کہ بچہ ہم پہ توجہ نہیں کرتا۔ ارے قصور آپ کا، ایک صلوات بھیج دے محمد و آل محمد۔